معزز صافی حضرات، پاکستان مسلم لیگ نون علماء مشائخ ونگ فیصل آباد ڈویژن کی طرف سے، ضلع اور سٹی کی طرف سے آپ سب حضرات کے ہم مشکور ہیں کہ ہمارے شارٹ نوٹس پر آپ حضرات تشریف لائے اور ہمیں عزت بخشی اور ہماری بات کو عوام تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ یہ وہ وقت ہے جب پوری قوم کو اپنے تمام سیاسی، مذہبی، فروعی، قومی اختلافات کو بھلا کر پاکستان کی وحدت اور سلامتی کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا چاہیے۔ قومی آفت ہم پر آئی تھی سیلاب کی صورت میں، جس میں ہمارے قومی ادارے جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ مل کر ریلیف کا کام کر رہے تھے۔ بدقسمتی سے ایک بہت بڑا سانحہ اور حادثہ ہوا، جس میں کور کمانڈر ہمارے کوئٹہ کے پاک فوج کے عظیم جرنیل لیفٹیننٹ جنرل سرفراز شہید جو تھے، وہ جنرل امجد نیازی مرحوم اور بریگیڈیئر خالد مرحوم اور ان کے رفقاء کے ساتھ حادثے میں جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب قوم کے دل زخمی تھے، یہ وہ وقت تھا جب قوم صدمے کی حالت میں تھی، لیکن آستین کے سام تحریک انصاف کی صورت میں اس وقت پراپوگنڈے میں دشمن کی طرح اپنی پاک فوج کے خلاف پراپوگنڈے میں اور عظیم شہداء کے خلاف پراپوگنڈے میں مصروف ہو گئے، جو ہماری قوم کے دلوں پر انتہائی صدمے کی کیفیت ہے۔ اور دشمن وہ کام نہیں کر سکا جو تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا تھا اور ان کی قیادت تھی، اس نے جو یہ ظلم اور بربریت کیا اور ان شہداء کا مذاق اڑایا گیا، تو اس کی ہم آج پاکستان مسلم لیگ نون علماء مشائخ ونگ کے پلیٹ فارم سے مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان بدبختوں کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دی جائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون علماء مشائخ ونگ میں تمام مسالک کے جید علماء کرام جو ہے یہ موجود ہیں، اور ان علماء میں تمام مسالک کی نمائندگی موجود ہے، اور یہ اپنا قومی فریضہ اور مذہبی فریضہ سمجھتے ہوئے آج اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاک فوج ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، پاک فوج ہماری وحدت اور قوت اور طاقت ہے۔ اگر یہ پاک فوج کا عظیم ادارہ نہ ہو تو آج ہندوستان جو ہمارا اصلی دشمن ہے وہ ہمیں اس طرح ہماری حالت کرے جس طرح آج اسرائیل فلسطینیوں کی حالت کرتا ہے۔ یہ بدبخت اس ملک کا نمک کھا کر نمک حرامی کر رہے ہیں۔ اس ملک نے ان کو عزت دی، اس ملک نے ان کو اس مقام تک پہنچایا، وزارت عظمیٰ جیسے عظیم منصب پر بٹھایا، لیکن یہ ظالم ایسے بدبخت نکلے ہیں جس درخت پر بیٹھے ہیں اسی کی شاخ کو زخمی کر رہے ہیں، اسے کاٹ رہے ہیں۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون علماء مشائخ ونگ بھرپور احتجاج بھی کرتی ہے اور مذمت بھی کرتی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت وقت ان کی گرفت کرے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا جو شہباز گل نے ہماری فوج کے اندر ایک انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیں، سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں۔ اقتدار میں مسلم لیگ نون 3 مرتبہ آئی، نکال دی گئی، ہم نے بھی احتجاج کیا، لیکن اختیار دائرہ کار بھی ہوتا ہے، کوئی پیرامیٹرز بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں، انہوں نے اقتدار جانے کے بعد بالکل اندھوں کی طرح، پاگلوں کی طرح پیٹنا شروع کر دیا ہے۔ اس سے اس بات کو تقویت پہنچتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو 8 سال تحقیقات کی ہیں سپریم کورٹ کے حکم پر، کہ انہوں نے فارن فنڈنگ، ممنوعہ فنڈنگ جو ہے وہ پوری دنیا سے حاصل کی، اور اس ممنوعہ فنڈنگ نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا۔ ہندوستان کی خاتون سے
جو فارن فنڈنگ ہوئی ہے، اسرائیل کے لوگوں کی جو فارن فنڈنگ ہوئی ہے، وہ اس کے اثرات یہ ہیں کہ آج یہ ہمارے ملک میں بیٹھ کر یہ اپنی فوج کے خلاف، اپنے اداروں کے خلاف یہ افراتفری اور نفرت اور انتشار کی سیاست کر رہا ہے عمران خان، اور اس کا ماسٹر مائنڈ ایک ہی شخص ہے، اس کا نام عمران خان ہے۔ پاکستان میں معاشی ابتری کے حالات 4 سال سے آپ نے دیکھے ہیں، اور کن حالات میں ہم نے حکومت کو سنبھالا ہے، اور ڈالر کتنی تیزی سے اوپر گیا، اور اب الحمدللہ وہ تیزی سے نیچے آ رہا ہے، تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ آپ کے جو دشمن ہے ہندوستان، اس کو تو تکلیف ہونی چاہیے، آپ کا جو دشمن اسرائیل ہے اس کو تو تکلیف ہونی چاہیے، لیکن پاکستان میں بسنے والے لوگوں کو تکلیف کیوں ہو؟ یہ ملک ترقی کرے گا تو ہم ترقی کریں گے، پوری قوم ترقی کرے گی۔ تو ہم آج حکومت سے دوسرا مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو رپورٹس آئی ہیں، جو فیصلہ آیا ہے، اس پر ایف آئی اے کے ذریعے جے آئی ٹی بنائی جائے، آئی ایس آئی، ایم آئی، آئی بی اور قومی اداروں کو شامل کیا جائے، اور فری اینڈ فیئر انکوائری کروا کر ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اس میں جو بھی ملوث ہو اس میں رعایت نہیں برتنی چاہیے۔